سب سے پہلی بات بطور مشورہ یہ ہے کہ مولانا آپ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں یا کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں تاکہ آپ سیاسی انداز میں سامنے آئیں۔ تبلیغی جماعت جیسا مقدس گروہ، مقدس جماعت، مقدس طبقے اور تبلیغ جیسا پیارا ٹائٹل لگا کر اس کے پیچھے چھپ کے نیازی کی خفیہ کمپین، مولانا یہ نہیں چلے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ یا تو سیاست کے میدان میں آئیے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ بسم اللہ کیجئے، اپنا MTJ کی طرح ایک سیاسی گروپ لانچ کیجئے، آپ آ جائیے۔ کاروباری میدان میں آپ تشریف لا سکتے ہیں، تو سیاسی میدان میں آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ مذہبی حلقے میں بیٹھ کر نیازی کی کمپینر بنیں گے تو آپ پر انگلیاں اٹھیں گی۔ دوسری بات، آپ کو دعاؤں کی ترتیبوں کے لیے آج کل ہائر کر دیا جاتا ہے، بلا لیا جاتا ہے، آپ دعاؤں کے لیے بنی گالہ تک تشریف لے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کوئی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں جا رہا، میں دعا کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو ذہن عطا فرمائے، رب آپ کو ہدایت پہ رکھے۔ دعا تو بہت اچھی چیز ہے، اب دعا مخ العبادہ بہت اچھی چیز ہے، میں دعا کو لائک کرتا ہوں، لیکن میں سوال کرتا ہوں، یہ دعا اور یہ غلامی اور یہ بھکاری پنا اور یہ فلاں اب ہے؟ عمران خان کے دور میں کوئی غلامی نہیں تھی، عمران خان کے دور میں کوئی دعائیں آپ کو یاد نہیں تھی۔ 15 دن فوجی امریکی افغانستان سے نکل کے اسلام آباد میں رہے ہیں، بغیر ویزے کے رہے ہیں، اور عمران خان نے ان کو وہاں پر سروسز پرووائڈ کی ہیں اور ان کو پوری دنیا کے اپنے ملکوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھیں؟ حضرت مولانا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قادیانیوں سے ووٹ مانگنے کے لیے گلی گلی مرزا قادیانی کے طبقے کے پاس PTI گئی ہے، جس کی گواہی مرزا مسرور نے خود دی ہے، اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ جب نادیہ رمضان چودھری وہاں گئی ہے اور مرزا مسرور سے اپنی سپورٹ کے لیے بات کی ہے کہ ہم فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں تھی؟ آپ نے اس وقت دعا کیوں نہیں کی جب عمران خان پاکستان سے سفر کر کے یہودی ایک کینڈیڈیٹ زیک گولڈ سمتھ کی کمپین کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھی گیا، عیسائیوں کے پاس بھی گیا، یہودیوں کے پاس بھی گیا، سکھوں کے پاس بھی گیا، اور گلی گلی اس نے جا کر لندن میں کمپین کی؟ آپ کی دعا کہاں تھی؟ ریاست مدینہ بنانے والے کی آپ بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ بنانے پر آپ کو دعائیں یاد آ گئیں، یا آپ نے ریاست مدینہ کے امیر المؤمنین کو دعا دے کر کے وہ نہیں کہا تیری اولاد سکہ بند یہودی کے گھر پل رہی ہے اور تو یہاں ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے؟ جو اپنی اولاد کو پہچان نہ دے سکا، یہ ملک کو اسلام کی پہچان دے گا؟ مولانا آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی جب ٹورنٹو میں، کینیڈا کی سٹی میں بیٹھ کر قادیانیوں کے سالانہ اجتماع نے وہاں پر قرارداد پیش کی کہ عمران خان صاحب جو آپ نے ہم سے معاہدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے؟ آپ کی دعا اس وقت کہاں گئی تھی؟ مولانا جب عاطف میاں قادیانی کو مشیر داخلہ بنانے کے لیے ایک سکہ بند قادیانی کو بلایا جا رہا تھا، آپ کی اس وقت دعائیں کہاں گئی تھی؟ اور جب خدا بخش نتھوکا جیسا سکہ بند قادیانی کو FIA میں وہاں ایکسٹینشن دے کے رکھا جا رہا تھا، 70 سال کا بوڑھا، مولانا اللہ وسایا شاہین ختم نبوت جو آپ کے کئی مرتبہ دامن کو پکڑ کے آپ کو ختم نبوت کے جلسوں میں مدعو کر چکا ہے، آپ نہیں آتے تھے؟ اس بزرگ نے روڈ پر بیٹھ کر احتجاج کیا اور قادیانی کی وہ ایکسٹینشن واپس کرائی۔ آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ حضرت مولانا جب آسیہ مسیح کو رہا کر کے عمران خان اس کا کریڈٹ لے رہا تھا پاکستان میں، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ جب امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا ہم نے شدت پسندی کو ختم کیا، ہم نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ مولانا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب مسلمانوں کو ختم نبوت پہ پچھلے رمضان مبارک میں شہید کیا جا رہا تھا، تڑپتی لاشیں لاہور کے یتیم خانہ روڈ پر موجود تھی، وہاں پر روزہ دار مسلمانوں کی خون کے ان کے جو ہے نا پامال کیا گیا، مسجد اور مدرسے اور اللہ کے گھر کو پامال کیا گیا، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ مولانا طارق جمیل صاحب واضح فرمائیے، فرانس میں گستاخی ہوئی، اس گستاخ سفیر کو نکالنے کے لیے مسلمانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا پاکستان میں، اور عمران خان کہہ رہا تھا ہم بھوکے مر جائیں گے، اس وقت بھکاری پنے کی آپ کا دعویٰ کہاں گیا تھا؟ آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ ہم یورپی یونین کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے تھے، سفیر نہیں نکال سکتے جب عمران خان کہہ رہا تھا، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ اور جب یہ ٹرمپ کو ملنے گیا اور وہاں پر پاکستانی ایک صحافیہ خاتون نے اس سے سوال کیا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے آپ ٹرمپ سے بات کریں، اس نے جواب میں آئیں بائیں شائیں کر کے بغلیں جھانکی اور وہاں سے رفو چکر ہوا۔ آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ حضرت مولانا کچھ تو گزارا کریں، آپ کو سکہ بند یہودی ایجنٹ جو اسلام اور پاکی معاملات میں جھوٹ بول کے اسلاموفوبیا کا کریڈٹ لیتا ہے، اگر اس کا اسلاموفوبیا کا کریڈٹ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں بنتا ہے تو اس نے پاکستان میں اپنی اسمبلی میں قانون پاس کیوں نہیں کرایا؟ یہاں قرارداد پاس کیوں نہیں کرائی؟ اگر وہاں بات کر سکتا تو یہاں کیوں نہیں کرائی؟ بھائی لومڑی جو تھی خود آٹا کھاتی تھی، بکری کے منہ پہ مل جاتی تھی، آپ کو اس وقت دعائیں یاد نہیں آئی؟ مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟
کن معاملات پہ آپ بیٹھے؟ اسی نیازی نے کہا تھا مجھے 20% داڑھی والوں پر شک ہے اور 80% تو ہیں ہی داڑھی والے غلط۔ آپ کی دعائیں مولانا اس وقت کہاں گئی تھی جب اس نے صحابہ کرام کے مال غنیمت کو لوٹ مار کہا؟ آپ کی اس وقت کی دعائیں کہاں گئی جب جنگ احد میں صحابہ کرام کو غارت کرنے والا کہا؟ اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ حضرت معاویہ کے لیے اس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں جانتا حکومت سے پہلے، اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا نعت پڑھنے سے امت بور ہو جاتی ہے، رسول اللہ کی نعت جو حضرت حسان پڑھتے تھے یوزع لہ المنبر، آپ نے بھی صحیح بخاری پڑھی ہے، وہاں ہے کہ ان کے لیے ممبر لگایا جاتا اور نعت سنی جاتی اور پڑھائی جاتی، اس نعت کو اس میں بورنگ کہاں ہے؟ اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی جب دختران قوم کا ناچ نچایا جا رہا تھا، وہاں پر عورتوں کے ڈانس ہو رہے تھے، سلیکشن ڈیز کے مجرے ہو رہے تھے، اور اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ گانا چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کپتان آ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اسے آگے اہدنا الصراط المستقیم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس وقت دعا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر لیڈر تھے، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں جاتے تھے، اے لوگوں تم میرا پیغام لے کر دنیا میں جاؤ۔ یہ دجال سے پہلے کپتان دجالیت کی ترتیب کر رہا ہے، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی؟ مولانا آپ نے اگر سیاسی جماعت جوائن کرنی تھی علماء کی، اگر آپ نے نہیں بھی جوائن کرتے، آپ کو یہ حق پسند نہیں بھی ہے اور اہل حق علماء کے ساتھ چلنے میں آپ کو الٹی آتی ہے، تو خدا را اپنی سیاسی جماعت بناؤ نا، یا پھر اعلان کرو میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، پھر ہم دیکھیں گے یوتھی مولوی کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں۔ کوئی معاملہ سامنے لائے، آپ امت کے آگے بیٹھ کر دین کا لیبل لگا کر، تبلیغ کا لیبل لگا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا لیبل لگا کر کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے سیاسی بیانات پہ اعتراض نہیں ہے، آپ سیاسی بنے، آپ سیاسی جماعت لانچ کریں، لیکن یاد رکھیں تبلیغ کے جو ہے نا لبادے میں بیٹھ کر آپ نے اس طرح میں یہودی ایجنٹ کی حمایت کی، تو آج وہ بندہ جو آپ کو ہاتھ لگا کر چوما کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھنے میں ہمیں خوشی ہے، مولانا آپ کو ہاتھ لگانے میں ہمیں خوشی ہے۔ ذرا 2002 کے زمانہ یاد کریں جب میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کے پاؤں پہ لگا کر چومنا چاہتا ہوں، مولانا گزارا، خدا میں آپ کے باقی معاملات چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہاں ہمیں آپ نے پہنچایا ہے، اس جگہ تک آپ نے ہمیں لایا ہے۔ آج کوئی جرات کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن درد دل ہے، درد دل۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں تمہاری دل آزاریاں ہماری باتوں پہ ہوتی ہیں، ان سروں پہ باتوں پہ نہیں ہوتی۔ اور سنو مولانا، اے مولانا یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا، اس لیے اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، جب پھر اعتراضات آئیں گے تو اس کو سہنا بھی سیکھو، پھر اس کو سہنے میں سیکھنے کا دل لائیے تو پھر جا کر بات بنے گی۔ میرا آپ کو مشورہ ہے یا سیاسی جماعت بنائیے یا پی ٹی آئی کا حصہ بن کے یوتھی مولوی ہونے کا اعلان کیجیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔